پچھلی جماعت المبارک کو توحید و شرک کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور جہاں پر بات ختم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ دور سے سننا یہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو بندے کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ شان عطا فرماتا ہے کہ وہ دور سے سن سکتے ہیں، اور دور سے وہ سنتے ہیں۔ چند احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی اس گفتگو کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ مطلق حکم ہے، اس میں قریب کا ذکر نہیں ہے، بعید کا ذکر نہیں، بلکہ قرآن پاک کی کسی بھی آیت میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ غائب کو اگر پکارا جائے، غائب سے مدد طلب کی جائے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ کہیں بھی قرآن پاک میں یہ نہیں ہے، ایک بھی آیت نہیں ہے، اور ایک بھی حدیث بھی ایسے نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ غائب یعنی دور کو پکارنے والے سے شرک ہو جائے گا، ایک بھی نہیں ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، آگے ایاک، ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ میں نے پچھلی جمعہ مبارک بھی تھوڑا سا اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جس طرح بندہ کسی کی تعریف کرتا ہے اور وہ تعریف کس کی طرف لوٹتی ہے، بولو اللہ کی طرف لوٹتی ہے، ایسے ہی بندہ کسی سے مدد طلب کرتا ہے تو وہ مدد بھی اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہے، وہ مدد بھی اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہے۔ میں نے آپ سے مدد مانگی تو میرا عقیدہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس میں سے آپ میری مدد کریں۔ تو دیا کس نے؟ اللہ نے۔ آپ کو یہ اختیار بھی دیا ہے اللہ نے کہ آپ دے بھی سکتے ہیں، نہیں بھی دے سکتے، اگر آپ کے پاس ہوگا تو دے دیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے۔ لیکن مدد طلب کرنا اور اللہ کا بندہ سمجھ کر مدد طلب کرنا، اللہ کا محتاج سمجھ کر مدد طلب کرنا، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک کب ہوگا؟ جب بندہ کسی کو یہ سمجھ کے مانگے کہ یہ بندہ اللہ کا محتاج نہیں ہے۔ اگر کسی کے متعلق بندہ یہ عقیدہ رکھے یہ بندہ اللہ کا محتاج ہے، تب کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ یہ بندہ مستقل ہے، تب کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ یہ بندہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذاتی حیثیت ہے، اس بندے کی بھی ایسی ذاتی حیثیت ہے، تب کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ لیکن اگر کسی سے مدد طلب کی جائے اللہ کا بندہ سمجھ کر، اللہ کا پیارا سمجھ کر، اور اللہ کا محتاج سمجھ کر کہ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اور اس سے مدد طلب کر رہا ہوں، تو یہ شرک نہیں بلکہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اور یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے۔ ایک اور مثال، ہمیں کس سے ڈرنا چاہیے؟ اونچی آواز سے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ فرماتا ہے مجھ ہی سے، کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے۔ لیکن اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ، آگ سے بھی ڈرو، آگ سے بھی ڈرو۔ اب کیا مطلب نکالیں گے؟ قرآن یہ دونوں، مجھ سے ڈرو، دوسری طرف کیا فرما رہا ہے؟ کو کم کرو، دوسری طرف کیا فرما رہا ہے؟ آگ سے ڈرو۔ کیا مطلب نکالیں گے آپ جس کا؟ آپ یہی کہیں گے کہ مفتی صاحب بات یہ ہے کہ آپ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ مطلب اگر آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ آپ کو آگ میں ڈالے گا، اور آگ میں جلانے کی تاثیر بھی کس نے رکھی؟ اللہ نے۔ ایسے ہی ہر ایک میں مدد کرنے کی بھی تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ آگ ہی جلاتی ہے، اللہ اس میں تاثیر پیدا نہیں کرتا،
جیسے آتش پرستوں کا عقیدہ ہے کہ آگ ہی جلاتی ہے، آگ کے اندر یہ تاثیر اللہ نے نہیں رکھی، اس کے اندر بذات خود ہے، یہ شرک ہے کہ نہیں؟ شرک ہے۔ ایسے ہی کوئی بھی مدد کرتا ہے، وہ حاضر ہے، وہ غائب ہے، وہ دور ہے، وہ قریب ہے، وہ کسی بھی حیثیت، وہ کسی سے مدد طلب کرتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ سمجھ کر مدد طلب کرے تو وہ شرک نہیں ہے۔ اب سنیے گا آیت کریمہ، اور کچھ اس کا مفہوم آپ کے ذہنوں میں ہوگا، بس ایک توجہ دلانا مقصود ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو دعوت دی کہ میرے دربار حاضر ہو، میرے دربار حاضر ہو۔ ملکہ بلقیس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ملکہ بلقیس کا ایک تخت ہے، اور تخت بھی کافی بڑا ہے، چھوٹا نہیں ہے، کتنے ہاتھ لمبا، کتنے ہاتھ چوڑا، زیور جواہرات موتی لال اس پہ لگے ہوئے، اور وہ تفاسیر میں آتا ہے اپنے جو خاص کمرہ تھا اس میں بند کر کے اس کے اندر اس کو سنگل سے باندھ کر پھر آئی تھی وہ۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے، تخت مجھے چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہا کہ مجھے اس کے آنے سے پہلے بولو تخت چاہیے۔ کالا عفریت من الجن، ایک خبیث جن بولا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، حضور میں لے کے آتا ہوں تخت، میں وہ تخت لے کے آتا ہوں۔ کتنی دیر میں؟ حضور آپ کے اس مجلس برخاست کرنے سے پہلے، آپ یہاں سے اٹھیں گے نہیں ابھی تو میں وہ تخت لے کے آ جاؤں گا۔ جیسے ہمارا یہ جمعہ کا ٹائم 1:45 تک ہوتا ہے، تو آپ کوئی بندہ بھی کب تک آؤ گے؟ بھئی میں 1:45 تک سے پہلے آ جاؤں گا۔ تو اس نے بھی کیا کہا کہ حضور آپ کے اٹھنے سے پہلے، اس مجلس کے برخاست کرنے سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا۔ اچھا یہاں پہ مجھے یہ بتائیے، سلیمان علیہ السلام نے مدد طلب کی کہ نہیں؟ بولو، مدد طلب کی نا؟ اور کیا سمجھ کر کی ہے مدد طلب؟ کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا، اللہ نے ان کو اختیار۔ اب مزید بات کھلے گی، آگے ذرا چلیے گا۔ تو فرمایا نہیں۔ اچھا اس آگے کہنے لگے انی علیہ لقوی امین، حضور میں طاقت والا بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، میں طاقت والا بھی ہوں۔ طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ میں طاقت والا بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، میں وہ آپ کے مجلس سے برخاست کرنے سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام تفسیر میں آتے، سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے پاس ایک ایسا فرد موجود تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کتاب کا علم تھا۔ اس نے عرض کی انا آتی کا بھی، حضور میں وہ لے آتا ہوں، میں وہ لے کے آتا ہوں۔ کتنا؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ بندہ سامنے ہے، سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ شخص بیٹھا ہوا، اور تفسیر میں اس کا نام آتا ہے آصف بن برقیہ۔ اب مجھے یہ بتائیے کون سی ایسی طاقت تھی، کون سا ایسا اس کے پاس ہنر تھا، کون سی ایسی اس کے پاس یہ ایسی پاور تھی کہ وہ ان کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے آیا؟ بولو، وہ اللہ نے طاقت دی تھی۔ کس نے دی تھی؟ اور یہ کون سی تھی؟ روحانیت۔ یہ روحانی طاقت ہے۔ کیا ہے؟ بولو، روحانی طاقت کو ہم بدنی طاقت پر قیاس نہیں کر سکتے، روحانی طاقت کو بدنی طاقت پر قیاس نہیں کر سکتے۔ تو پتہ یہ چلا اولیاء کا مقام اور ہے، عام بندے کا مقام اور ہے، اولیاء کا مقام اور ہے۔ عرض کی حضور قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ لے آؤں گا۔
فلما رآہ، تو جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو تخت ان کے سامنے موجود تھا، تخت ان کے سامنے موجود تھا. تو پھر قال ھذا من فضل ربی، تو کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے، یہ میرے رب کے فضل سے ہے. اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ مدد تو مانگی ہے سلیمان علیہ السلام نے، اور مدد بھی یہ ایسی مانگی ہے جو روحانی ہے. سامنے بدنی تو نہیں مانگی نا، بدنی تو یہ ہوتا ہے وہ اٹھا کے لے کے آؤ، اٹھا کے لے کے آؤ، خود جاؤ اٹھا کے لے کے آؤ، اونٹ پہ لاد کے لے کے آؤ، یہ بدنی. روحانی وہ ہماری سمجھوں میں نہیں آ سکتے. روحانی پاور کیا ہے؟ لیکن روحانی پاور ہے، اگر تم نہیں دیکھ سکتے انکار تو نہ کرو. تم دیکھ نہیں سکتے انکار تو نہ کرو، لیکن ہے تو صحیح. کہ قرآن فرما رہا ہے، قرآن فرما رہا ہے کہ وہ اتنا بڑا تخت، وہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، وہ اس نے اپنے محل میں تالے کے ساتھ کمرے کے اندر بند کیا ہوا تھا. اتنی جلدی آصف بن برقیہ چلے گئے، اتنی جلدی آصف بن برقیہ چلے گئے. کیسے وہ تالے کھولے ہوں گے، کیسے وہ زنجیر کو توڑا ہوگا، کیسے وہ لے کے آئے ہوں گے، کس طرح ہوا ہوگا، یہ ہمیں نہیں پتا. بس قرآن ہمیں کہہ رہے کہ ان کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ بس وہاں موجود تھا. تو ہمارا ایمان ہے وہ موجود تھا. تو پتہ نہیں چلا روحانی طاقت اللہ نے اپنے اولیاء کو روحانی طاقت دی ہے. اور یہ میں عرض کروں، یہ تھے سلیمان علیہ السلام خود نہیں، ان کے امتی، سلیمان علیہ السلام کے امتی. سلیمان علیہ السلام کی امت میں سے ایک اللہ کے ولی. تو ہم کن کی امت ہیں؟ ہم تو ان کی امت ہیں جو سلیمان علیہ السلام کے بھی نبی. ہم تو خیر الامم، بہترین امتوں میں سے. تو پھر جب سلیمان علیہ السلام کی امتی کو اللہ نے یہ مقام عطا کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امتیوں کو کیا کیا کمال عطا فرمایا. تو یہ مدد طلب کرنا، اب سلیمان علیہ السلام نے جو مدد طلب کی، اور یہ تھی بھی روحانی، جس کو آپ فوق الاسباب کہہ لیں، تحت الاسباب کہہ لیں. تحت الاسباب جو ہم فزیکلی دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ دیے ہیں، فوق الاسباب جو ظاہری طور پہ نہیں. فوق الاسباب ہو یا تحت الاسباب ہو، ہے یہ سب اسباب کے تحت. اور کرنے والا بولو، آصف بن برقیہ کس نے طاقت دی ہے؟ اللہ نے دی. اور سلیمان علیہ السلام نے جو آصف بن برقیہ سے مدد مانگی، وہ بھی کیا سمجھ کر مانگی؟ کہ اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے، اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے. تو یہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ کسی سے مدد طلب کرے، چاہے وہ فوق الاسباب ہو یا تحت الاسباب، اللہ کا محتاج سمجھ کر اس سے مدد مانگے، اللہ کا پیارا سمجھ کر اس سے مدد مانگے، تو وہ شرک نہیں ہوتا، وہ شرک نہیں ہوتا. آگے پھر اب جھگڑا اصل میں یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں کے پاس کچھ ہے یا نہیں، اس پہ بات میں آئے گا کچھ ہے یا نہیں، وہ کسی کو کچھ عطا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. جھگڑا اصل میں یہ ہے کہ اللہ کسی کو کچھ عطا فرماتا ہے کہ نہیں، اللہ کسی کو کچھ عطا فرماتا ہے کہ نہیں. اب مجھے بتائیے، یہاں آصف بن برقیہ کو اللہ نے عطا کیا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں، اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں. ينفق کیف یشاء، اور جیسے چاہے اللہ خرچ فرماتا ہے، جیسے چاہے اللہ خرچ فرماتا ہے. اور پھر اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، آگے تقسیم میں مصطفیٰ کرتا ہوں. اب نعمت رسول اللہ کی بڑھتی ہے، یہ نعمت اللہ رسول کو کس نے دی؟ اللہ نے دی، اللہ نے دی. ساری مدد اللہ کی طرف لوٹتی ہے، کسی کو جو بھی اختیار دیا ہے اللہ نے.
کسی کو اللہ نے 100 کا اختیار دیا، کسی کو 1000 کا دیا، کسی کو لاکھ کا دیا، کسی کو 10 لاکھ کا دیا، کسی کو کروڑ کا دیا، کسی کو ارب کا دیا، کسی کو روحانی پاور دی، کسی کو روحانی پاور دی، کسی کو اللہ نے یہ پاور بھی دی کہ وہ مٹی کی مورتی پہ پھونک مارے پرندہ بن جائے۔ ہاں ہاں، اللہ نے اپنے بندوں کو یہ پاور دی ہے کہ مٹی کی مورتی ہے، مٹی کی مورتی تھوک ماری وہ پرندہ بن گیا۔ ارے تعجب کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ ہاں قرآن میں اللہ نے بیان کیا، سناؤ آپ کو اور ان کی زبان سے۔ یہ شان اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بیان فرمائی ہے قرآن پاک میں۔ اب یہ الفاظ غور کیجئے گا، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کون پیدا کرنے والا؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، فرمایا انی اخلق لکم من الطین، میں تمہارے لیے بناتا ہوں کہیئۃ الطیر، پرندے کی سی صورت، فانفخ فیہ، میں اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا، تو پرندہ اڑنا شروع ہو جائے گا۔ یہ طاقت کون سی تھی؟ بولو، کون سی طاقت تھی؟ روحانی طاقت۔ کون سی؟ روحانی طاقت۔ کس نے دی تھی؟ صرف یہاں تک نہیں ہے، آگے چلیے، بِإِذْنِ اللَّهِ، کہا یہ میں کام کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، یہ میں اپنا ذاتی نہیں ہے، یہ میرا ذاتی نہیں ہے۔ کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے عطا کی۔ کوئی بھی نبی، کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی اللہ کا ولی، اور پھر ایمن کے کوئی بھی شخص کسی کی مدد کرتا ہے، کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے۔ آگے چلیے، ابرئ الاکمہ والابرص، اور میں شفا بھی دیتا ہوں۔ کون شفا دینے والا ہے؟ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ابرئ الاکمہ والابرص، شفا دیتا ہوں میں مادر زاد اندھے کو بھی اور سفید داغ والے کو بھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں شفا دیتا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے طاقت دی؟ اللہ نے۔ یہ فرق ذہن میں رکھنا ہے، یہ فرق ذہن میں رکھیے گا۔ یہ طاقتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے۔ پھر آگے سنیے گا، عیسیٰ علیہ السلام نے اگلا دعویٰ کیا، فرمایا احیی الموتى بإذن اللہ، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں۔ میں اللہ کے حکم سے احیی، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں قرآن پاک، احیی، میں زندہ کرتا ہوں، الموتى، مردے کو، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ مجھے کسی قبر پہ لے چلو، وہاں پہ جا کے میں مردے زندہ کر کے دکھاؤں گا۔ نہ زندہ کیا اللہ کا نبی نہ کہنا، پتہ یہ چلا، یہ نبوت کی دلیل بیان کی کہ اللہ نے مجھے یہ طاقتیں عطا کی۔ یہاں ملتی جلتی بات ایک اور سنا دوں۔ ویسے میری عادت ہے خاص کر عقائد کے معاملے میں قرآن پڑھو اور حدیث پڑھو، کیونکہ عقیدہ جو ثابت ہوتا ہے وہ قرآن اور حدیث سے ہوتا ہے، اور یہ کرام کی کرامتیں ہیں، ان کو ہم مانتے ہیں لیکن ان سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر یہ بات ہوئی کہ اللہ نے اپنے بندوں کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ بات بڑی مزے کی ہے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی ہیں، دیوبندیوں کے حکیم الامت ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا، بڑا مزیدار واقعہ۔ کہنے لگے کہ ایک عورت اپنے بچے کو سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی ان کے پاس پڑھنے کے لیے چھوڑ کے آئی۔
کہ میرے بیٹے کو سرکار پڑھائیں. آپ نے اس کو رکھ لیا, مدرسے میں داخل کر لیا. تھوڑی دیر کے بعد, تھوڑے عرصے کے بعد پھر حاضر ہوئی, بچہ کمزور ہے, بچے کی صحت کمزور. اب دیکھا کہ بچہ جب کھانا کھانے لگا تو اس کے سامنے پڑی ہے دال, اور غوث پاک کے سامنے پڑا ہے مرغا. توجہ ہے, غوث پاک کیا کھا رہے ہیں؟ مرغا. اور بچے طالب علم کے سامنے دال پڑی. اس نے اعتراض کر دیا, سرکار میں اپنا بچہ آپ کے سامنے, آپ کے پاس چھوڑ کے گئی تھی پڑھنے کے لیے, کمزور بھی خود آپ گوشت کھا رہے ہیں اور بچے کے لیے دال. تو غوث پاک نے فرمایا اچھا یہ بات ہے, آپ کے پاس جو ہڈیاں پڑی ہوئی تھی نا, جو ہڈیاں پڑی تھی, مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں غوث پاک نے جو ہڈیاں پڑی تھی ان کے اوپر بس پھونک ماری ہے تو مرغا زندہ ہو گیا. مرغا زندہ. فرمایا بی بی جب تیرا بیٹا بھی اس قابل ہو جائے گا نا تو یہ بھی گوشت کھا لیا کرے گا. یہ تائید کے لیے تھا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں. کس نے یہ طاقت عطا کی؟ اللہ نے. تو میرے بھائیو, جب یہ شانیں اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو شان عطا فرمائی ہے, یہ شانیں, یہ کمالات عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں, تو نبی الانبیاء محمد مصطفیٰ کی عظمتوں کا کیا کہنا, ان کا کیا کہنا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. اور یہ شان کس نے عطا کی؟ سب کے سب. یہ عقیدہ ہے اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, دیگر انبیاء کا, اولیاء کرام کا ذاتی کچھ نہیں. یہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا, یہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا. ایک اور سنیں گے اونچی آواز سے مل کے کہہ دیجیے, بیٹا دیا ہے, بیٹا. بھئی غیر اللہ سے بیٹا نہیں مانگنا, غیر اللہ سے بیٹا نہیں مانگنا چاہیے, اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے, اللہ سے مانگنا چاہیے, لیکن غیر اللہ سے بھی اگر مانگ لیا نا اور اس کو اللہ کا بندہ سمجھ کر مانگا ہے, اللہ کا بندہ سمجھ کر مانگا ہے, پھر یہ شرک نہیں بنے گا. اللہ کا محتاج سمجھ کر مانگا شرک, یا اللہ کا پیارا سمجھ کر مانگا پھر شرک نہیں بنے گا. اب یہاں کون کون بیٹا دیتا ہے؟ اب عیسیٰ علیہ السلام کی شان تو آپ نے سنی کہ بھئی میں مورتی بناؤ, پھونک ماروں گا کیا ہوگا؟ پرندہ بن جائے گا. شفا بھی میں دے دوں گا, مردوں کو بھی زندہ کر دوں گا. پھر آگے آیت میں ہے تم اپنے گھروں میں خزانے چھپا کے ہو, آگے مجھ سے پوچھو میں بتا دوں گا. پھر یہ بھی ہے تم جو کھا کے آئے ہو میں وہ بھی بتا دوں گا کیا کھا کے آئے ہو. عیسیٰ علیہ السلام نے سارا. اب اگلی بات, مریم علیہ السلام ان کے پاس آئے جبریل امین. اب جبریل امین جو آئے تھے نا مریم علیہ السلام کے پاس, وہ آئے تھے انسانی صورت میں. مریم علیہ السلام اپنے اکیلے کمرے میں تھی اور اکیلے کمرے میں وہ اللہ کی عبادت کر رہی تھی. تو جب دیکھا نا کہ ایک انسان, ایک بشر میرے سامنے موجود ہے, ڈر گئی. کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن من کا, میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں, ان کنت تقیہ, اگر تجھے خدا کا ڈر ہے مجھے ہاتھ نہ لگانا, مجھے ہاتھ نہ لگانا. کس نے کہا؟ مریم علیہ السلام نے. کس کو؟ جبریل امین کو. جبریل امین نے ابھی بتایا نہیں تھا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں, انسانی صورت میں آئے تھے. جبریل امین نے آگے سے کہا ڈرو نہیں, انما انا رسول ربک, میں تیرے رب کا رسول ہوں, میں تیرے رب کا بھیجا ہوں, رسول ہوں. کیا کرنے آیا ہوں؟ کیا کرنے آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے میں ستھرا بیٹا عطا کروں. انما انا رسول ربک, میں تیرے رب کا رسول ہوں. لِأَهَبَ لَكِ
غلاما زکیہ، اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تجھے، الفاظ پہ غور کیجیے گا، لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تجھے عطا کرنے آیا ہوں، میں جبریل دینے آیا ہوں۔ جبریل دیتا ہے کہ اللہ؟ بولو، اللہ دیتا ہے، لیکن یہاں جبریل کیا فرماتے ہیں؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ بیٹا وہ ساتھ لے کے آئے تھے؟ بولو، نہیں، ساتھ نہیں لے کے آئے تھے۔ کیا ایسے بیٹا پکڑا ہو اور پکڑا دیا، ایسے تھا؟ نہیں، سب سے پہلی انہوں نے آپ کی طرف نسبت کی، اللہ کی طرف یہاں نسبت نہیں کی، لیکن انہوں کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ اللہ نے مجھے شان عطا فرمائی، ان کا عقیدہ بھی یہی تھا۔ سنیے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو آج تک کسی بشر نے چھوا نہیں، بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ مرد عورت ملتے ہیں تو بچہ پیدا، کہا مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں۔ تو جبریل امین نے کہا لیکن میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، اور بیٹا بھی ستھرا۔ تو کیا کیا جبریل امین نے؟ اپنی روحانی طاقت جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی وہ استعمال کی۔ ثم نفخ فی جیب درعها، پھر جبریل امین نے مریم علیہ السلام کی قمیص کی جیب کی طرف پھونک ماری۔ صرف پھونک ماری ہے، کہتے پھونکوں میں اثر نہیں ہے، پھونکوں میں اثر ہے۔ اور پہلے عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا کر رہے تھے؟ انفخو، میں پھونک مارتا ہوں۔ یہاں جبریل امین بھی کیا کر رہے ہیں؟ نفخ فی جیب درعها، کہ جبریل نے سیدہ مریم کی قمیص کے سامنے کی جانب پھونک ماری۔ وصلت النفخۃ الی الرحم، وہ پھونک ان کے رحم میں پہنچی، وہ پھونک ان کے رحم میں پہنچی۔ فاشتملت، تو اسی پھونک کے اثر سے سیدہ مریم حاملہ ہو گئی، سیدہ مریم حاملہ ہو گئی۔ اب مجھے یہ بتائیے، یہ شان اللہ نے جبریل کو عطا کی کہ نہیں کی؟ بیٹا دیا ہے، جبریل نے بیٹا دیا ہے، لیکن حقیقت میں کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ کوئی بندہ کسی سے مدد مانگتا ہے، کسی اللہ کے ولی سے مانگتا ہے، تو وہ بھی جو دیتا ہے حقیقت میں اس کا دیا ہوا نہیں، اللہ کا دیا ہوا۔ کس کا؟ اللہ کا دیا ہوا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نکھر کے سامنے آ رہا ہے، اور وہ بھی یعنی بطور ایک تائید کے میں نے غوث پاک کی کرامت کو بیان کیا، باقی میں نے کرامت کوئی بیان نہیں کی، میں نے قرآن سنایا اور حدیث سنائی، الحمدللہ۔ یہی بات ہے نا جی، قرآن پڑھ رہے ہیں ابھی تو ہم، حدیث ہی پڑھ رہے ہیں، کہ کرامتیں بیان، کہ کرامتوں سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ کرامتیں تو بات کی چیز، بات کی چیز ہے، ان سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ اب سنیے گا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہ کس کس کو اللہ نے شان عطا کی ہے، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الحج، وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ثُمَّ قُتِلُوا، پھر شہید ہو گیا، او ماتوا، یا تبعی موت آ گئی۔ کیا فرمایا؟ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ اب ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت ایک یہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی اور جگہ پہ چلے جانا، ہجرت ہے کہ نہیں؟ ابو بکر صدیق بھی مہاجر،
فاروق اعظم بھی، عثمان غنی بھی، مولا علی بھی، جتنے صحابہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، مہاجر۔ کوئی اور بھی مہاجر ہوتا ہے؟ کوئی اور مہاجر ہوتا ہے؟ ہاں پوچھ لیتے ہیں، حدیث پاک میں ہے اور بھی مہاجر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، فرمائے المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، وہ بندہ بھی مہاجر ہے کہ ان کاموں کو چھوڑ دے جن کاموں کو اللہ نے منع کیا ہے۔ جن کاموں کو اللہ نے منع کیا ہے ان کاموں کو جو بندہ چھوڑ دے وہ بھی، جن کاموں کو اللہ نے منع کیا ہے ان کاموں کو چھوڑ دے وہ بھی، اونچی آواز سے مہاجر۔ اب پتہ چلا مہاجرین کی دو قسمیں، ایک تو بدنی مہاجرت، دوسری عملی۔ بدنی مہاجر اپنی جگہ کو بدل لینا، دوسری عملی کہ گناہوں کے کاموں کو چھوڑ کر نیکی کے کام اختیار کرنا، وہ بندہ بھی اونچی آواز سے مہاجر۔ ابو بکر صدیق مہاجر، بدنی مہاجرت بھی ہے۔ فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، جتنے صحابہ مہاجر، یہ تھی ان کی یہ بدنی مہاجر، اپنا وطن مکہ چھوڑا مدینہ پاک پہنچے۔ دوسری مہاجر کی قسم، گناہوں کو چھوڑ کر نیکیاں کی۔ داتا صاحب بھی، داتا صاحب بھی، خواجہ غریب نواز بھی، بابا فرید الدین بھی، غوث پاک بھی، یہ سب اللہ کے ولی۔ بولو سمجھ گئی بات کی؟ یہ مہاجر کو سمجھ گئے آپ؟ سمجھ کے اونچی آواز سے کہیے، اور اونچی آواز سے۔ بات لمبی نہیں کرنی، ہم نے نتیجہ نکالنا ہے اللہ نے اپنے بندہ کو کیا کیا عطا کیا ہے۔ اچھا ایک تو ہمیں مہاجر کا پتہ لگ گیا، مہاجر کا پتہ لگ گیا۔ دوسرا ایک اور چیز، رزق کسے کہتے؟ رزق، رزق کیا ہے؟ بولو رزق، رزق کیا کیا ہے؟ مال رزق ہے، مال، اولاد، اچھی بیوی، گھر، اونچی بات سے بول، یہ کیا ہے؟ مال، یہ اونچی بات سے بولنا ہے۔ مال، اولاد، بیوی، بہن، بھائی، باپ، چچا، رشتہ دار، اچھے دوست، اچھا مکان، اچھا کاروبار، دنیا جہان کی نعمتیں، بولو کیا ہے؟ رزق ہے۔ بولو کیا ہے؟ رزق ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ رزق ہے۔ سنیے اب وہ آیت کریمہ جو پڑھ رہا تھا، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ثم قتلوا، پھر اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہوئے شہید ہو گئے، او ماتوا، یا تبھی موت آ گئی۔ ہجرت کی ہے، چاہے وہ بدنی ہجرت ہے یا عمل کی ہجرت، گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں میں آ گئے۔ جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر شہید کر دیے گئے، یا ماتوا، وہ تبھی موت مر گئے۔ اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ ضرور 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 ان کو رزق حسن عطا فرماتا ہے، ان کو رزق حسن عطا فرماتا ہے۔ ابو بکر کو رزق حسن ملا کہ نہیں ملا؟ عمر کو رزق حسن ملا، عثمان کو رزق حسن، علی کو رزق حسن، سارے
داتا صاحب کو رزق حسن، خواجہ صاحب کو رزق حسن، بابا صاحب کو رزق حسن، غریب نواز کو رزق حسن، سب اولیاء کو رزق حسن ملا۔ قرآن فرما رہا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اب معلوم ہوا اللہ نے سارے نبیوں کو، سارے صحابہ کو، ساری اہل بیت کو، سارے ولیوں کو رزق حسن عطا کیا ہے۔ رزق حسن بولو عطا کیا ہے۔ یہ بڑی توجہ سے آپ نے بات سننی ہے۔ رزق حسن ملا ان سب کو؟ اونچی آواز سے کہیے ذرا۔ اب رزق حسن ان کو مل گیا۔ اچھا یہ رزق حسن کا کیا کرتے؟ یہ رزق حسن کا کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ النحل، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے من رزقناہ منا رزقا حسنا، اور جس کو بھی ہم رزق حسن عطا کرتے ہیں یا کیا ہے، جس کو بھی ہم نے رزق حسن عطا کیا ہے فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، وہ اس میں سے پوشیدگی سے بھی خرچ کرتا ہے، اعلانیہ بھی خرچ کرتا ہے۔ انبیاء کو بھی رزق حسن ملا۔ اب رزق کیا کیا ہے؟ ہائے رزق کاروبار بھی، اولاد بھی رزق، نیک بیوی بھی رزق، اولاد بھی، یہ دنیا جہان کی نعمتیں رزق ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو یہ طاقتیں دی، اور یہ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، وہ ان میں سے اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں اور پوشیدگی سے بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی بندہ داتا صاحب سے مانگ لے نا، اللہ کے ولی جو مدد کرتے ہیں اللہ کی بولو عطا سے، اللہ نے ان کو یہ شان عطا کی۔ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں، وہ کسی کو کچھ عطا نہیں فرماتا۔ اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں، جس کو جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے خرچ فرماتا ہے، اور پھر جن کو دیتا ہے وہ بھی پھر آگے خرچ کرتے ہیں۔ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے چھپ کر بھی اور ظاہری طور پر بھی۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ والے جو ہماری مدد کرتے ہیں کس کی مدد عطا سے؟ ہم جو غوث پاک سے مدد طلب کرتے ہیں کیا سمجھ کر؟ اللہ کا بندہ سمجھ کر، اللہ کا محتاج سمجھ کر، اللہ کا پیارا سمجھ کر، اللہ کا ولی سمجھ کر کہ ہر آن ہر گھڑی ہر نبی ہر ولی اللہ کا محتاج ہے۔ لیکن اللہ نے ان کو شانیں بہت عطا فرمائی، اللہ نے ان کو شانیں بہت عطا فرمائی۔ تو جیسے ہم ایک دوسرے سے مدد طلب کر لیتے ہیں یہ شرک نہیں بنتا، تو غوث پاک سے مانگ لیا، داتا صاحب سے مانگ لیا، یہ بھی شرک نہیں بنتا۔ ہاں اگر کوئی ان کو مستقل سمجھے گا، اگر کوئی غوث پاک کو بھی مستقل سمجھے، غیر محتاج سمجھے، اگر کوئی داتا صاحب کو مستقل سمجھے، غیر محتاج سمجھے، تو وہ بندہ پھر اگر مانگتا ہے وہ شرک کرتا ہے، وہ مشرک ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ بولو نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان عقیدوں کے اوپر قائم و دائم رکھے۔ اسی گفتگو کو انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ بھی عرض کروں گا، اللہ تعالی ہم سب کو توحید پہ قائم رکھے۔ حدیث پاک میں نے پچھلے جمعہ بھی سنائی تھی، آج بھی سن لیں۔ بہت سے لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھے گا کہ اس کے چہرے پر اس کی رونق بھی نظر آئے گی، اس کا اوڑھنا بچھونا اسلام بن جائے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اس شخص سے حالت چھن جائے گی، وہ ان تمام چیزوں کو پسے پش ڈال کر اپنے بھائیوں پر شرک کا فتویٰ لگائے گا، اپنے بھائیوں پر شرک کا فتویٰ لگائے گا۔ وہ شرک کا فتویٰ صادر کر کے ہتھیار پکڑ کر حملہ آور ہوگا۔ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی، جس پر شرک کا فتویٰ تہمت لگے گی وہ مشرک ہوگا یا لگانے والا مشرک ہوگا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک کا فتویٰ لگانے والا مشرک ہوگا، شرک کا فتویٰ لگانے والا مشرک ہوگا۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی شانوں کا انکار کر کے مشرک نہ بنو، مشرک نہ بنو۔ اللہ نے اپنے بندوں کو شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔